السلام علیکم ناظرین، ذیشان سید ایک نئی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے قید تنہائی، ان سے فیملی کی ملاقات اور جیل میں سہولیات سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے تو بہت کہانی کچھ اور بتائی، سلمان صفدر اور علیمہ خان نے اپنی صفائیاں دی، اپنی طرف سے کچھ بہت ساری چیزیں کہیں، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی سماعت چلتی رہی۔ لیکن ہوا کیا، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے دوست صحافی محمد فیضان۔ فیضان، آج سمرو صاحب کی عدالت میں سماعت چل رہی تھی اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کسی لمحے میں یہ بھی کہا تھا کہ وکیل کا بولا ہوا لفظ جو ہے وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بتائیے گا تھوڑا سا شروع سے ناظرین کو کہ آج سماعت کیا تھی، بینچ میں کون کون تھے، کیا دلائل ہو گئے، اور دوسری بات آخری سوال یہ ہوگا کہ علیمہ خانم نے سہیل افریدی کے اوپر بھی ایک سوال اٹھایا، اور خصوصاً کے پی قیادت کے اوپر جنہوں نے کل جلسہ کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ ذیشان۔ اچھا، یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی علیمہ خان کی جانب سے اور جو بشریٰ بی بی کی بیٹی ہے ان کی جانب سے، کیونکہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے درخواست یہ کی تھی کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جس سے خاتم سمرو نے سماعت کی تھی، اور جس سے پہلے سماعت ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے پورا ایک تفصیلی جواب مانگا تھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے، اور وہ پچھلی سماعت میں ہی جو نئے پروسیکیوٹر تھے اور جو ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر پٹیشنر جو قیدی ہیں انہوں نے خود پٹیشن فائل نہیں کیا، بلکہ یہ 2 الگ ان کے گھر کی خواتین ہیں، انہوں نے پٹیشن فائل کیا جس پر سلمان صفدر نے جو مختلف کیسز کا حوالہ بھی دیا تھا کہ ایک شمی مختلف کیس ہے کہ وہ ان کا بھائی جیل میں تھا، تو انہوں نے درخواست دی تھی۔ نواز شریف جب آ رہے تھے ان کی درخواست تارڑ نے دائر کی تھی، اس کا بھی جو ہے وہ پچھلی سماعت میں ہوا۔ اور دوسری بات ہے کہ جس قیدی خود کیسے آ جائے، وہ جیل سے آ یہی سکتے ہیں، سوال ان کو تو تھا، آپ اور نے یہی سلمان صفدر نے کہا تھا کہ وہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہمارے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ وکالت نامے سائن نہیں ہوتے، وہ دستخط کیسے کرائیں۔ خیر، آج جب جو یہ سماعت شروع ہوئی، سب سے پہلے صبح ہی سماعت تھی، تو کاز لسٹ میں سب سے اینڈ میں ان کا نمبر تھا، تو وہ کرتے کرتے تقریباً 11:30 بج گئے، اور 11:30 بجے کے بعد جس خاتم سمرو صاحب جو سنگل پنشن کیسز نہیں سنتے اٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے ڈی بی کے بعد سنیں گے۔ اس کے بعد علیمہ خان نکلی، جا کے بعد کے جو ایسوسیشن کی جو کمپلیکس وہ بند بلڈنگ میں نے وہاں بیٹھی، تو وہاں پہ تھوڑی وہ غصے میں بھی نظر آئی کہ ایک تو صبح سے ہمیں بٹھا کے رکھا ہے اور ابھی پھر ہمیں کہا ہے کہ آپ جو ہے ہم ڈی بی کے بعد سنا جائے گا۔ اور جس سے آپ نے وہ کہا تھا کہ سہیل افریدی والا، تو وہ میں یہاں پہ پہلے بتا چاہوں، تو انہوں نے کہا، ان سے سوال ہوا کہ 27 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے، تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، کہ مطلب مزید عمران خان کو ویٹ کرائیں گے، اور یہ کیا ہے، اس پہ تو کوئی مشاورت کی گئی ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بڑا انہوں نے ایک تلخ سا جواب دیا، بھرم نظر آئی۔ لیکن جب اس تمام کیسز ختم ہونے کے بعد انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کی، تو وہاں ان کا لہجہ تھوڑا مختلف لگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کو بتایا گیا ہو کہ اتنا تلخ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو چاہ ہی رہے تھے کہ جو پارٹی ہے وہ دباؤ کی، اس بیچ بھی شاید رابطہ کیا ہو کہ بھائی جان معاملات کو کسی طریقے سے، انہوں نے یہ کہا پھر بعد میں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی عدالت نے کوئی حکمت عملی بنائی ہوئی ہو، اس پہ یہ فیصلہ ہمیں نہیں بتایا کیونکہ ہمیں صبح پتہ چلا ہے، لیکن حکمت عملی بنائی ہوگی اور اسی کے تحت فیصلہ کیا ہوگا۔ بہرحال کیس پہ آتے ہیں، تو جب یہ کیس دوبارہ شروع ہوا، ڈی بی ختم ہونے کے بعد تقریباً 1:45 بجے کے قریب یہ کیس دوبارہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل نے جو ہے وہ روسٹروم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے انہوں نے رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ تو جسٹس خالد سمرو نے کہا کہ آپ رپورٹ پڑھ لیں، تو انہوں نے تھوڑی سی پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل موجود ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ موجود ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئے، تو ان سے انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ ہم جب لڑکانہ میں ہوتے تھے تو وہاں پر اس کا قیدیوں کو چیل کرنے کی بھی وہ دی جاتی تھی، تو سہولیات دی جاتی ہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ جی بالکل، یہ ایک یونیورسل رول ہے اور یہ دی جاتی ہے، ہر قیدی کو دی جاتی ہے، عمران خان کو بھی دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل جو ہے انہوں نے پوری ان کی جو ایک رپورٹ تھی وہ پوری رپورٹ پڑھی کہ ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان کی ورزش بھی کرائی جاتی ہے، وہ صرف رات کے وقت جو اپنے سیل میں جاتے ہیں، اور کوئی قید تنہائی نہیں ہے، اور قید تنہائی کا جو ایک قانون ہے یا قید سلسلہ ہے وہ پاکستان کی جیلوں میں بند ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے پوری رپورٹ پڑھی، تو اس کے بعد جو خاتم سمرو ہے انہوں نے کچھ سوالات کیے، انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بھی کہتے ہیں کہ کتابیں دی جائیں، ٹی وی دی جائے، اخبار دی جائے، تو وہ دی جا رہی ہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ بالکل دی جا رہی ہے، 2 اخبار ایک ٹریبیون اور ڈان جو ان کو دی جاتی ہے، ٹی وی ان کو دیا جاتا ہے، کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کے لیے ان کو دی جا رہی ہے، ایک مشقتی ان کے ساتھ رکھا گیا ہے، ان کی مرضی کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ قید تنہائی میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل نے نا سے بولنے کی کوشش کی کہ یہ جو درخواست ہے یہ قید تنہائی سے متعلق نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور ہے، وہاں تو وہ نہیں بولے۔ اس کے بعد جب سلمان صفدر صاحب نے جو ہے دوبارہ انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، تو انہوں نے شروع سے کیا کہ ہماری اس پورے سال میں سے 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، دونوں دفعہ 2 چیف جسٹس صاحبان کی ہدایت ہوئی، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے اور ایک جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے ہوئی۔ اور جب میری لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی اپریل میں، تو اس میں عمران خان کو نہ کھانے کا مسئلہ تھا، نہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا، سب چیزوں پر میں اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا ایک تو واش روم صحیح نہیں ہے، دوسرا ان کی جو صحت تھی، خاص کر ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، اس کو انہوں نے بات کی کہ اس پر کافی تحفظات تھے، ان کو شکایتیں تھیں، اور اس کا رپورٹ جو آئی ہے اس میں ان کی صحت سے متعلق تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ یہ ان پہ لکھا گیا کہ کس کس سے ملاقاتیں کرائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے تحفظات یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ اس رپورٹ کو آپ ریجیکٹ کریں، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بولے کہ نئی رپورٹ لا کے دیں جس میں بتائیں کہ ان کی صحت کیسی ہے، کون لوگ سے ڈاکٹر اب ان کا علاج کر رہے ہیں۔ نئی رپورٹ میں کیا کوئی تبدیلی آئے گی؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کی موجودہ صورتحال کی ملاقاتوں کے حوالے سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عدالت میں ایک رپورٹ آ جائے گا کہ ملاقاتیں کی لاسٹ ٹائم کس کی ہوئی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جب ہم نے پٹیشن دائر کی اس کے بعد جا کے 2 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہے بشریٰ بی بی کی ان کی بیٹی سے، اس سے پہلے ان کی بھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب یہ ہو رہی تھی۔
تو اس بیچ جو ہے علیمہ خان نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو بولے. علیمہ خان نے کہا کہ ہماری جو ملاقات ہے میری بہن کی وہ دسمبر میں ہوئی, صحیح ہے, اس کے بعد میری بہن کی ملاقات نہیں ہوئی. ہمیں کافی پریشانی ہے اپنی ان کی آنکھ کو لے کے, اور کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, ان پہ ظلم ہوا ہے, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ بات کر رہے ہیں, مجھے بھی ٹائم دینا کہ میں ان کی بات کروں. سلمان صفدر نے بہت تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے دلائل دیا. انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کو کچھ سجیشنز دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سجیشنز دیں. تو سلمان صفدر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ان کے بیٹوں سے ہفتے میں 1 دن ملاقات کرائی جائے. واٹس ایپ پہ کال کی تو کوئی بات کرائی جائے, وہ سیکورٹی سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں, ان کو باپ کی ٹینشن ہے. اچھا ایک اور حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں جو ہے یہاں پر مریم نواز آئی تھی سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہاں پر جیلوں میں جو ہے آڈیو ویڈیو کی سہولیت بھی ہے, تو یہ اڈیالہ جیل انہیں کے ماتحت آتا ہے, تو یہ سہولت کو فراہم کرنی چاہیے. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے نہیں ملوانے دیتے, فیملی کو کسی کو نہیں ملانے دیتے, تو آپ ایک کام کریں, 3 انہوں نے وکلا کا نام لیا, عزیر بنڈاری اور باقی. انہوں نے کہا کہ 3 بھی کوئی بڑے مین اہم سینئر وکلا پر ان کو معاملین مقرر کریں, اور ان کو کہیں کہ آپ جا کے خود جیل کا وزٹ کر کے. تو انہوں نے کہا سر جج صاحب آپ جج بھی جا سکتے ہیں, جج جا سکتے ہیں, کر سکتا ہے. ماضی میں ہائی کورٹ کے ججز جاتے تھے, خصوصاً اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے وہ جاتے رہے, اور ایک آدھ بار ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے, اور بلکہ ان کے ساتھ ہائی کورٹ کے دیگر ججز بھی جاتے تھے, سیشن ججز جاتے تھے, اور جیل کے اوپر پراپر نگرانی کرتے تھے. خادم سمروں نے کہا کہ بالکل ججز جاتے ہیں کہ وہ سینئر جج جاتے ہیں, میں سینئر جج نہیں ہوں. تو علیمہ خان نے کہا نہیں سر آپ جائیں, کچھ نہیں ہوتا, آپ جا خود چلے جائیں. پھر جب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی دوبارہ باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا, ابھی بھی کہتا, یہ قید تنہائی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوں. پھر وہ پرانا ہسٹری پہ چلے گئے کہ اس طرح قید ملاقاتیں ہوتی تھی. میں خود ایک کیس میں پروسیکیوٹر تھا, تو پورا عدالت بھرا ہوتا تھا, لیکن پھر سیکورٹی کے کچھ معاملات ہوئے اور کچھ سیاسی ایسے بیانات سامنے آنے لگے کہ جس کے بعد جو ہے ان کو محدود کر دیا گیا. اس پہ جو ہے پیٹیشنز آئیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ پہ, تو اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا تھا. تو توہین عدالت پہ جو ہے سپریم ریاض کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں جاتا تھا. تو ہم نے بھی چیف جسٹس سے کہا تھا کہ سر آپ اس سارے کیسز ایک عدالت میں رکھیں, اور سپریم ریاض جیل میں, کیونکہ وہاں پہ اور بھی قیدی ہیں, تو ان کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ سارے دن یہاں پر ہوتے ہیں, جس طرح صبح سے یہ والے سپرنٹینڈنٹ یہاں پر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو سیاسی ملاقاتوں کے بعد سیاسی بیان بازی دی جاتی ہے, سیاسی پیغام دیے جاتے ہیں, اس سے ملک میں افراتفری پھیلتی ہے. تو سلمان اکرم راجہ نے تب انڈرٹیکنگ دی تھی کہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہوگا, ریاض کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. لیکن اگلے روز پھر ہو گیا, اور پھر انہوں نے جا کے میڈیا ٹاک کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دور جا کر ایک اور بولا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ ایفیڈیوٹ تو دی تھے کہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی گیٹ کے باہر, جی, لیکن سلمان اکرم راجہ کی جو لسٹ گئی اس پہ کس کو آج تک انٹری کروائی ہے؟ یہ بات بھی ہے بالکل یہ. اور اس پہ سلمان صفدر نے یہ کہا کہ سر میں یہ بھی کہوں گا کہ میری ملاقات کروائیں, کیونکہ میں وکیل ہوں, 300 سے زیادہ کیسز ہیں ان کے. میں ایک وکیل ایک کلائنٹ سے تک ملے گا نہیں تو اسے کیسز کیسے لڑے گا, کیسے لڑے؟ تو لیکن ان کا اس طرح ریٹ ہے ایڈوکیٹ جنرل کا بھی, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بھی, اور نئے پروسیکیوٹر کا بھی, کہ یہ جو درخواستیں ہیں ان کو ڈسمس کر دیا جائے اور ان کو نپٹا دیا جائے. تو بیچ میں خاص طور جیسے خادم سمروں نے کہا بھی کہ کوئی ایس او پی صاحب بنا لیں تو میں اس کو نپٹا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ وہی معاملہ ہے, ان سے باتیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. بیچ میں ایک ذکر یہ بھی کیا ایڈوکیٹ جنرل نے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ان کو میسج کیا تھا کہ آپ کے وکالت نامے سائن ہو گیا, آپ آگے پک کر لیں. تو انہوں نے میسج دیکھا, انہوں نے وکالت نامے پک نہیں کیا, اور اگلے دن جا کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں کہا کہ یہ غلط بیانی کی کہ یہ ہمارے جو ہیں اڈیالہ جیل جو ہے ہمارے وکالت نامے دستخط کر کے نہیں دیتا. تو اس پہ پھر انہوں نے سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ اس میں تو فیکچوئل ریالٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک درخواست کی سائن کے لیے, پاور آف اٹارنی کی دستخط کے لیے کتنے مہینے لگتے ہیں, اور وہاں پہ ریسیو کرتے ہیں اور دستخط شدہ پاور آف اٹارنی دیتے نہیں ہیں. اسی کے بہاف پہ تو ان کا تو شخانہ والا کیس بھی خارج ہو گیا, ایک جو اپیلیں تھی اس کی, یہ 190 ملین میں آپ دیکھ, ہاں 190 کا بھی یہ سین ہے. تو اب ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی مجبوریاں تو سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بینگ ویسے تو خیر جوڈیشل سسٹم وہی محسن نقوی صاحب کی بات ہے, کولیپس کر چکے ہیں پہلے سے سسٹم تو سارا, بٹ جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کا اگر تھوڑا سا اسلام آباد ہائی کورٹ کی باقی ججوں کے ساتھ موازنہ کرے تو کہیں نہ کہیں کوئی امید نظر آتی ہوتی ہے لوگوں بالکل کو. تھوڑی بہت امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس درخواست پہ ان کو ریلیف مل جائے. اور اس بات پہ جب کیس ختم ہوا تو سلمان صفدر سے کچھ بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے حق میں ہوگا. اور سلمان صفدر نے کہا کہ کچھ چیزیں میں آپ کو ریٹرن میں دینا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے مجھے کچھ دن کا وقت دے دے. تو پیر تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی یہ کہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ آپ اگلی تاریخ دے دیں, بے شک میں چھٹیوں پہ جاؤں, چھٹیوں کے بعد جو 4 دن لمبا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ آپ منڈے تک جو ہیں وہ کر دیں, جو چیزیں دینی ہے جمع کرا دیں, اس کے بعد ہم اچھا کل کچھ اور بھی کوئی 4 حضرات تھے جو پی ٹی آئی, اس میں سے ماں سوائے 1 کے 3 تو پی ٹی آئی تقریباً چھوڑ کے جا چکے ہیں یا سائڈ پہ بیٹھے ہیں. وہ ان کو جو چاروں کے چارے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس کے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ گڈ بکس میں ہے یا ان کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی, اور اس درخواست پہ جو ہے وہ اس کی فکسیشن کب ہے, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ
کیا لگ رہا ہے کوئی ان کو شاید ملاقات کی اجازت مل جائے گی صوبوں کے معاملے میں، کیونکہ صوبوں کا معاملہ بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے؟ ممکن ہے جس طرح اب یہ دوبارہ ایک لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ آپ اگر ہمیں آپ سینئر بکلا کو ہم بھیجیں تو ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مقتدرہ جو ہے ایک یہ دینے کے لیے کہ عمران خان بھی ٹھیک ہے، اب ان لوگوں سے ملاقات آج وہ کروا دیں، وزیر اعظم نے ایک بار پھر سے کہہ دیا نا کہ اپوزیشن کو دعوت دی مذاکرات کی۔ مذاکرات کی دعوت ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے کچھ پیغام رسائی جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور انہوں نے خالصاً لکھا ہے کہ بھائی صوبوں کے بارے سے مشاورت کرنا ان چاہتے چار ہیں کے ذریعے ان چار کے ذریعے، اور اگر ان چاروں نے پیٹیشن دائر کیا تو کچھ سوچ سمجھ کی ہوگی ایسا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل فرید جب اڈیالہ جیل جی آیا جایا کرتے تھے تو کیسے آ جایا کرتے تھے، اور فواد یس چودھری یس صاحب یس بھی جایا کرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں کہانیاں ہاں بہت شکریہ فیضان۔ ناظرین ایک طرف علیمہ خان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اعلان پر برہمی، پھر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا مائنڈ چینج کرنا یا الفاظوں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ یا چناؤ لانا، اور دوسری جانب عمران خان کے دونوں بیٹوں کا بین الاقوامی جریدے کو انٹرویو، اور اس میں دو ٹوک الفاظ میں کہنا کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں ہیں، موجودہ قیادت کی کوئی ڈیل کی طرف کوششیں ہیں، اور عمران خان نہیں مان رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے، کیا وہ کسی حد تک کوئی بینگ پرزنر یا بینگ ایک شہری عمران خان کو وہ ان کی جو آئین میں دیے گئے حقوق ہے وہ دلوا پائیں گے یا نہیں۔ اتہاس کے اپڈیٹس جو ہم نے ساتھ شیئر کیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔